اگر میں یہ کہوں کہ آپ جس سے زندہ ہیں وہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ سے آتی ہیں تو وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس ایگریکلچر کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کورس میں ہم زراعت کو صرف ایک کام کے طور پہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ زراعت کو ہم ایک سائنسی نقطہ نظر سے اس کورس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زراعت کہتے ہیں کسے ہیں؟ زمین میں فصلیں اگانا، پھل اور سبزیاں اگانا، جانور پالنا، دودھ اور گوشت کے حوالے سے کوششیں کرنا، دودھ، گوشت، انڈے پیدا کرنا، شہد، مچھلی، پولٹری وغیرہ کے حوالے سے اقدامات کرانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو زراعت کے اندر موجود ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ایک عالمی ادارہ ہے ایگریکلچر کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانی احیاء کے حوالے سے زراعت کا کلیدی کردار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 8 ارب آبادی کی جو اکثر خوراک ہے وہ زراعت ہی مکمل کر رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں 25 سے 40% لوگوں کی زندگیاں زراعت سے منسلک ہیں، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ خوراک کے بغیر کوئی بھی معیشت کسی بھی طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم پاکستان، بھارت، چین جیسے ممالک کو دیکھیں تو یہاں پر جتنے بھی دیہات ہیں ان تمام دیہاتوں کی جو آبادی ہے، جو زندگیاں ہیں، وہ زراعت سے منسلک ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہیں، جن کا سارا گزر بسر جو ہے وہ زراعت سے ہی منسلک ہیں۔ ہم اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح گندم ہے، مکئی ہے، اخروٹ ہے، آڑو ہے، سیب ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر کے جو دیہات ہیں وہاں پر لوگوں کا ان کے ساتھ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اپنی آمدن کا ایک مناسب حصہ یہاں سے وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی آزاد کشمیر کے اندر جو دیہاتوں میں لوگ ہیں جو ایگریکلچر کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے طریقوں سے کام کر رہے ہیں، ان کو اگر ٹریننگز دی جائے، ان میں اگر شعور کو عام کیا جائے، اور اب زراعت جو ہے وہ جدید زراعت کا ایک کانسیپٹ جو دنیا میں معرض وجود میں آ چکا ہے، اس طرف اگر لوگوں کو لے کے آیا جائے تو چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں، اور وہ لوگ اپنی آمدنی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی جو زندگی گھر کی جو ضروریات ہیں انہیں بھی وہ اچھے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ آج کی جدید زراعت میں طرح طرح کی اصطلاحات جو استعمال ہو رہی ہیں، ان میں کچھ مخصوص اصطلاحیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ آرگینک فارمنگ کی بات کی جاتی ہے، ہائیڈروپونکس کی بات کی جاتی ہے، ٹنل فارمنگ کی بات کی جاتی ہے، سمارٹ اریگیشن کی بات کی جاتی ہے، ڈرپ اریگیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اور جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ مستقبل کا جو زراعت ہے، جو ایگریکلچر کا سلسلہ ہے، یہ ٹیکنالوجی سے منسلک ہوگا۔ وہی لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، وہی لوگ اس حوالے سے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھ پائیں گے کہ جو ٹیکنالوجی سے اویئر ہوں گے اور اپنی جو سہولیات ہیں وہ اس حوالے سے اس کو مینیج کر رہے ہوں گے۔ اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نوجوانوں کو اس طرف کیوں آنا چاہیے، ایگریکلچر کی طرف کیوں آنا چاہیے۔ اس کی بنیادی کچھ اہم وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ایگریکلچر کا آزاد کشمیر کے اندر آغاز کم سے کم سرمایہ کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ زراعت کی طرف آپ کم سے کم آمدنی کے ساتھ آ سکتے ہیں، کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنا ایگریکلچر کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 80 سے 90% مواقع ہوتے ہیں کہ آپ ایگریکلچر کے ذریعے، زراعت کے ذریعے اپنے کاروبار کو مینیج کر سکیں، اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں۔ اپنی آزاد کشمیر میں کیونکہ ایک کثیر جو علاقہ ہے وہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، دیہات پر مشتمل ہے، وہاں زمینیں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو اگر انہیں اویئرنیس دی جائے، ٹریننگ دی جائے تو وہ اپنی زمینوں کا ایک مثبت استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بہترین بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر مختلف اضلاع میں آن لائن مارکیٹنگ کی بھی دنیا موجود ہے کہ آپ ایگریکلچر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، آن لائن مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کے پاس ایسے امکانات موجود ہیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر اپنی اس انویسٹمنٹ کو، اپنی اس آمدن کو، اپنے اس ایگریکلچر کی اس سلسلے کو لے کے پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں کم از کم جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ مکمل طریقے سے یہ سہولت دے سکتے ہیں، اور پاکستان تک اور اسی طریقے سے پوری دنیا تک آپ اپنی ایگریکلچر کی ان چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ زراعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس ایگریکلچر کے حوالے سے آپ واقعی دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تقریباً کوئی 30 سے 40 ویڈیوز کی صورت میں ہم اس کرش کورس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں، جس میں مکمل طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر
ایگریکلچر کے جتنے بھی شعبے جات ہیں ان کے اوپر ایک مکمل اویئرنیس بریفنگ آپ کو دی جائے، اور کچھ پریکٹیکل جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان لوگوں کے ان فارمز کو، ان لوگوں کے فارم ہاؤسز کو، اور جہاں جہاں انہوں نے وہ تجربات کیے ہیں وہاں پر آپ کا عملی مشاہدہ جو ہے وہ آپ کو کروایا جائے گا، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آخر پہ یہ اسائنمنٹ آپ کے لیے ہے کہ آپ یہاں پر نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقے میں، جو آپ کا علاقہ ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے 3 ایسے اہم مواقع آپ کے پاس ہو سکتے ہیں زرعی ایگریکلچر کے حوالے سے، وہ کون سی 3 شعبے ہو سکتے ہیں کہ اگر اس پہ فوکس ہوں وہاں پر تو آپ کا علاقہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔